السلام علیکم کلاس 6۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک توحید ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو توحید کے متعلق بتایا توحید کیا ہے، ان توحید کس کو کہتے ہیں۔ پھر توحید کے 3 حصے آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ توحید کا پہلا حصہ میں نے آپ کو بتایا ربوبیت، دوسرا حصہ اسماء الصفات، اللہ تعالیٰ کے 99 نام، تیسرا حصہ توحید کا آپ کے سامنے بیان کیا گیا الوہیت، الہ، معبود، اللہ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کی 99 صفات ان پر ایمان لانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، ایسے ہی اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب ہمارا رب ہے، اپنی ذات میں ایک ہے، اپنی صفات میں بھی ایک ہے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کو اپنا خالق و مالک ماننا چاہیے، وہی ہمارا معبود ہے، اس کی ذات میں کسی اور کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو جب ہم ایک مان لیتے ہیں، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے ہر دعا مانگنی چاہیے۔ ہم سے پہلے بھی اس دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی لوگ آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ کوئی بھی اگر ہم سے غلطی اور گناہ جو ہے سرزد ہو جاتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہاں پہ بھی سبق نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے دعائیں ہمیں سکھائی ہیں وہ بیان کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، ربی زدنا علما۔ سبق نمبر 3، قرآنی دعائیں مع ترجمہ۔ اس سبق میں 3 قرآنی دعائیں لکھی گئی جو ترجمے کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد یعنی ہم قرآنی دعائیں پڑھیں، ان کا ترجمہ پڑھیں، یاد کریں اور ان کا مفہوم واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی دعا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ اس کا ہے، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب، ظلم کیا ہم نے، انفسنا، اپنی جانوں پر، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ضرور بضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اس دعا کا مفہوم، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا تو انہیں ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا، انہیں ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ دنیا کی یہ جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب کو کھاؤ، سب کو استعمال کرو، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، لیکن شیطان کے بہکانے پر انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ شیطان کے بہکاوے پر آ کر اس درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے پھل کھانے سے منع کیا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ پھل کھانے سے منع کیا، اس کے باوجود جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا،
تو نافرمانی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا. نافرمانی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس پھل کو کھا لیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا، تو جب انہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہوا تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بخشش اور رحم کی دعا کی، اور یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو سکھائی تھی. ہمیں بھی کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو ہمیں بھی گناہ اور غلطی ہونے پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کامیابی کا راستہ ہے. آگے دوسری دعا، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ترجمہ، ربنا افرغ، اے ہمارے رب، افرغ عطا فرما، علینا ہمیں، صبرا وثبت اقدامنا صبر عطا فرما ہمیں اور ثابت قدم رکھ ہمیں، وانصرنا اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافروں کی قوم پر. یعنی اے ہمارے رب ہمیں صبر اور ثابت قدمی عطا فرما اور کافروں کی قوم پر فتح یابی عطا کر دے. یعنی اس دعا کا مفہوم کیا ہے؟ یہ کس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس وقت یہ دعا مانگی گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا زمانہ تھا. بنی اسرائیل نے طالوت کی قیادت میں فلسطین جا کر جالوت سے جنگ کی. تو اس لڑائی سے پہلے بنی اسرائیل نے فتح کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اس لڑائی سے فتح کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں صبر اور ثابت قدمی عطا کر دے، کہ ہمیں جو ہے صبر اور ثابت قدمی عطا کر دیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ فتح کے لیے لازمی ہیں. تو وہ جب لڑائی کرنے کے لیے گئے بنی اسرائیل طالوت کی قیادت میں فلسطین جا کر جالوت سے جنگ کرنے کے لیے گئے، تو لڑائی سے پہلے انہوں نے بنی اسرائیل نے فتح کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں صبر بھی عطا فرما اور ثابت قدمی بھی عطا کر دے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے وہ فتح کے لیے لازمی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں فتح عطا کی اور وہ فلسطین کا علاقہ جو کافروں کے قبضے میں تھا وہ واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو کسی بھی آزمائش پر پورا اترنے کے لیے صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ لازمی ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے. کوئی بھی ہمیں مشکل پیش آئے، کسی بھی چیز میں ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ آزمائش پر پورا اترنے کے لیے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگلی دعا، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. ترجمہ، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما، ولی اخواننا اور ہمارے بھائیوں کی، الذین سبقونا وہ بھائی، سبقونا بالایمان جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، ولا تجعل اور مت ڈال، فی قلوبنا ان کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں، غلا للذین، غلا کینہ یعنی دشمنی نہ ڈال، الذین اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ربنا اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم بے شک تو بڑی شفقت اور مہربانی فرمانے والا ہے. یہ ہمارے رب ہماری بخشش فرما اور ہمارے بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے تھے، اور ایمان والوں کے لیے ہمارے دلوں میں کینہ نہ ڈال. اے ہمارے رب تو بڑی شفقت اور مہربانی فرمانے والا ہے. یہ دعا
اس دعا کا مفہوم کیا ہے، یعنی یہ کب دعا مانگی گئی، اور ہمیں جو ہے اس دعا پڑھنے سے ہمیں یہ دعا جو ہے کس وقت مانگنی چاہیے۔ حضرت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو کچھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اپنی مجبوریوں کے باعث ہجرت نہ کر سکے، یعنی وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہ کر سکے، کچھ مجبوریاں تھیں ان کی۔ تو وہ جب بعد میں مدینہ پہنچے تو انہیں اپنے ان بھائیوں پر رشک ہوا جو پہلے ہجرت کر چکے تھے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے ہجرت کا حکم دیا تو کچھ صحابہ جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، اور کچھ جو ہے وہ اپنی مجبوریوں کے باعث ہجرت نہ کر سکے۔ تو جو لوگ بعد میں مدینہ پہنچے تو انہیں ان بھائیوں پر رشک ہوا جو پہلے ہجرت کر چکے تھے، انہیں پچھتاوا تھا اس بات کا کہ وہ یہ سعادت پہلے کیوں نہ حاصل کر سکے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہجرت کرنے کا حکم دیا تو ہم اس وقت جو ہے ہجرت کیوں نہ کر سکے، انہیں اس بات پر پچھتاوا تھا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے ہماری بخشش فرما، اور ہمارے بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ہی مان لا چکے، ہم سے پہلے ہجرت کر چکے، اور جو پہلے ہجرت کر چکے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں جو ہے وہ دشمنی نہ ڈال۔ بے شک جو ہے آپ بڑی شفقت فرمانے والے اور مہربانی فرمانے والے ہیں، تو ہمیں بھی جو ہے دعا مانگتے ہوئے ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جو ہم دعا دوسروں کے حق میں کرتے ہیں وہ دعا سب سے پہلے ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائیں۔ 3 دعائیں جو ہے اس سبق میں ہم نے پڑھی، یہ تینوں جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے مع ترجمے کے ساتھ۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعا کو عبادت کا مقصد قرار دیا ہے، یعنی عبادت کرنا ایک مزدوری ہے اور دعا مانگنا جو ہے وہ اس کی اجرت ہے۔ تو کوئی بھی عبادت جو ہے وہ دعا کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کوئی دعا جو ہے وہ ہم جو ہے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو صبح سے شام تک جو ہے وہ مزدوری کرے اور جو ہے اس کی اجرت لیے بنا جو ہے وہ چلا جائے۔ تو اس لیے ہمیں بھی جو ہے ہر عبادت کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔